جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، مین فوکس جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں، کیونکہ وہ مریض نے بتایا کہ جی اس نے پاخانے میں خود دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے، ٹھیک ہے جی، جس کو یہ ورم کہتے ہیں اس طرح کے، تو اس لیے میں نے یہ گروپ میں یہ میسج بھیجا کہ اس پہ آپ گائیڈ کریں۔ تو یہ کلکیریا کا جو ہے یہ کیڑے بھی تلف کرے گی، تو اس کے اوپر ذرا فرمائیں۔ بھوک تو اس کی کھل جائے گی جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ کیڑوں پہ بھی کام کرے گی۔ تھینک یو۔ کلکیا کار جہاں کیڑے پیدا ہوتے ہیں اس مادے کو ختم کرتی ہے، حیرت کی بات ہے، اور جب مادے نہیں ہوگا تو کیڑے بھی نہیں ہوں گے، اور جو کیڑے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ منہ سے بدبو، مسوڑوں سے خون آنے کی وجہ سے ہو تو اس کی دوا ہوگی گریفائٹس 30، 200 میں بھی اچھے ریزلٹ ہیں، اس پہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر معدے کی خرابی سے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور برش کرنے سے برش لال نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ مسوڑوں سے خون نہیں آ رہا ہے، تو اس کی دوا ہوگی پلسٹیلا 30۔ پائریا میں بھی منہ سے بہت بدبو آتی ہے، مریض اگر کسی سے بات کرے تو دوسرے کو بہت برا فیل ہوتا ہے، تو اس کی پائریا کی بھی دوا بھی پلسٹیلا 30 ہوگی۔ اس کے لیے جب پائریا کے لیے نسخہ بنائے تو بخار کو بھی مائنڈ ضرور کریں۔ بچے دانی گرنے کے احساس میں آپ یوٹرولیپس دیں، جس میں 2 دوائیں ہیں، ایکونائٹ 30 اور الٹراسفارینوسا 30۔ اگر 3-4 خوراکوں میں آرام نہ آئے تو پھر آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اور ان سے منع کر دیے گا کہ کوئی بوجھ نہ اٹھائے، بچے کو نہ اٹھائے، جھاڑو نہ دیں، اکڑو نہ بیٹھے۔ اگر وقتی کور ہو رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہی دوا آپ کی ہے، آپ اس کو بخار کو مائنڈ کریں، اور پھر دیکھیں پیشاب پی لا رہا ہوگا تو یوریبیٹ بھی لیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ پلسٹیلا لیں تاکہ پورا سسٹم آپ کا صحیح ہو۔ بخار کا پرہیز 10 دن کا ہمارا ٹارگیٹ ہے، عموماً 4-5 دن میں بخار ٹوٹ جاتا ہے اگر مریض ایمانداری سے پرہیز کر لے۔ 5-6 دن اور پرہیز کراتے ہیں تاکہ رہی صحیح کسر بھی دور ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مریض سے کہتے ہیں اب آپ جو مرضی ہے کھائیں، لیکن دوا بھی کچھ دن کھا لیں تاکہ اندر کا سسٹم بھی آپ کا جو ڈیمیج ہوا ہے یا خراب ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب اگر مریض نہیں پرہیز کرتا تو پھر ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کبھی آپ بخار کو فیل کریں تو کچھ دن کھا لیں پھر چھوڑ دیں، پھر کچھ دن کھا لیں پھر چھوڑ دیں۔ یوں مریض کو ہم سمجھا دیتے کہ بجائے ایلوپیتھک دوا کھانے کے یہ ہومیوپیتھک دوا کھا لیا کریں جب بخار ان کو محسوس ہوا کرے۔ وعلیکم السلام۔ موسمی بخار کے لحاظ سے وائرابیت اور برونکائٹس، ان 2 کمبینیشنز کے رزلٹ اچھے ہیں، عموماً ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر نزلہ ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ کالی بائکورمیکم 30 دے سکتے ہیں۔ اگر بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے اور اس سے زیادہ عمر ہو گئی ہے تو یہ کہہ دینا کہ اس کو پہلی دفعہ بخار ہوا ہے، یہ بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اکثر والدین سیلف میڈیکیشن کرتے کرتے جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ ہم جیسے ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، تو آپ اسی مناسبت سے کیس ٹیکنگ کریں، بی کیو، کرولی، وائرابیت، جو بچے کو سوٹ کرے آپ اس کو دے دیں، یا بڑے کو سوٹ کرے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو لائکوپیڈیم 30 دیں اور دیکھیں اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ 1-2 خوراکوں میں اگر اچھا لگے تو پھر آپ کیس ٹیکنگ کریں، بخار کو مائنڈ کریں، بخار کی مناسبت سے بی کیو، کرولی، وائرابیت کو سلیکٹ کریں، یوریبیت دیں، تیسرے نمبر پہ لائکوپیڈیم دیں، یا جو ان کو اچھی لگے۔ اور اگر نس پہ نس چڑھتی کریمس آتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ کیپرومیٹ 30 دیں، اور رات کو نیٹرمیور 200 کی روزے خوراک دے دیں 1 ہفتے تک۔ نمک سے کون سی دوا بنی ہے؟ نیٹرمیور آپ 200 میں کھائیں یا 1000 میں کھائیں، پھر بتائے گا کہ کیا فرق ہے۔ السلام علیکم سر، آئی ہوپ یو ول بی فائن سر، میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سر، عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ سر آپ سے معلوم یہ کرنا تھا میل کا مسئلہ، مردوں میں سر جو مسئلہ ہوتا ہے اسپرم چوریا کا سر، جریان کا مسئلہ، سر اس کی اسپیسیفک میڈیسن جو ہے وہ کون سی ہوگی، اس پوٹنسی میں ہوگی سر، اور سر کتنی ہوں گی؟ مردوں میں یہ سر کامن مسئلہ ہے، ینگرز بھی اس میں ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں سر، اور اولڈرز بھی ہوتے ہیں۔ سر پلیز کائنڈلی ضرور بتائیے گا اسپیسیفک میڈیسن سر جریان کی، اسپرم چوریا کا۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو سر، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ یا اگر آرام آیا ہے اور مکمل آرام نہیں آ رہا تو پھر بخار کو بھی مائنڈ کریں، تو پہلے بی کیو، کریلی، وائرابیت دیں، اس کے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد گریفائٹس دیں۔ ناخن کی جڑ میں درد، فنگس کی پراپر دوا گریفائٹس ہی ہے، اگر آپ کو گریفائٹس سے آرام نہیں آئے تو کسی دوسری کمپنی کی گریفائٹس دے کے دیکھیں۔ نمستے، کیسے ہیں سر؟ آشا کرتا ہوں بڑھیا سے ہوں گے سر۔ ایک پیشنٹ ہے، اس کے ناخن میں سوجن ہو گیا، ناخن کے جڑ میں، اور کافی جلن ہے اور آگ ٹائپ کا اندر سے لگ رہا ہے، اور پانی میں آرام مل رہا ہے، اس میں ٹس ٹس مار رہا ہے۔ تو سر اس کو گریفائٹس دیے ہیں سر، پہلے تو ہیپر سلفر 30 بلنر 30 دیے، تو تھوڑا سا آرام ملا، پھر نہیں کچھ فائدہ ہوا، اس کے بعد گریفائٹس دے رہے ہیں
है सर, सुन ही नहीं रहा है सर, बहुत ज्यादा दर्द है। कोई और मेडिसिन है क्या सर? डॉक्टर साहब एक होती है कॉन्स डिजीज, एक होती है कोलाइटिस। ये कॉन्स डिजीज होती है ना डॉक्टर साहब, ये ना आंत में किसी मखसूस जगह पे ना इंटेंस सी हो रही होती है ना, दबाव सा होता है, प्रेशर होता है और ना दर्द सा होता है ना, स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा था ना। तो मैंने ये शेयर किया था, तो आपने मुझे ये फॉर्मूला बताया था कि ना एलोज और रूटा दोनों मिला के दो, यानी एक ही जगह जैसे एक दवाई बनाई गई है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, पेशेंट को भी फायदा हुआ, बाकी मैंने आजमाया भी इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।